السلام علیکم، میں فاطمہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز اور عامر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. پاکستان ایز اے میڈیٹر فار ایران اینڈ امریکہ وار، اس کا کیا فرق پڑے گا، اس بارے میں بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے گلوبل امپیکٹ آف پاکستان امیج، گلوبلی کیا پڑے گا اس کے بارے میں بات کریں گے. انڈین میڈیا کے کمنٹ اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کے انفلوئنسر کا جو رول ہے اس وقت وہ کیا چل رہا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے آج کے پروگرام میں. سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. کیسی ہیں فاطمہ؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر پاکستان ایز اے میڈیٹر فار ایران اینڈ امریکہ وار، اچھا یہ ہم نے چونکہ اپنے ایک پروگرام میں پریڈکٹ کیا تھا اب جنگ ختم ہونے سے پہلے، میں نے کہا تھا کہ جنگ دس وار کین بی اینڈ ایٹ اینی ٹائم، اور میں نے کہا تھا کہ اٹس لائک ان 48 آورس. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ 46 آورس میں ختم ہو گئی. بٹ سر ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ نے شاید 10 دن کا بھی کسی چیز کا ٹائم دیا. وہ ہیں چیزیں دیکھیں. پاکستان ایز اے میڈیٹر، پاکستان کو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا رہا تھا. بڑے بڑے لوگوں کا یہ خیال تھا، بہت جو دنیا کے شطرنج کے بادشاہ ہیں ان کا خیال تھا کہ پاکستان از ناٹ ان دیٹ پوزیشن. لیکن تب بھی میں کہہ رہا تھا پاکستان میں پلے سم پارٹ، پاکستان کا کوئی نہ کوئی اس میں پارٹ ہوگا. کیونکہ دیکھیے اور کون ہو سکتا تھا؟ یورپی یونین، دے ور ناٹ دیئر، ان کے پاس وہ خود افیکٹری تھے. پھر ناٹو آف کورس وہ تو خود ایک امریکن الائی تھا. اس کے علاوہ چائنا اینڈ رشیا دے ور آن دا ادر سائڈ آف دا باؤنڈری. اب وہ کون سا ایسا ملک تھا جو دونوں ملکوں کے درمیان میڈیشن کر سکتا تھا؟ میں نے اپنے پروگرام میں پہلے بھی کہا کہ our چیف آف ڈیفینس فورسز ہی پلیڈ ویری وائز. سملرلی ہمارے جو اس کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے انگیج رکھا ایران کو، اور پھر ہم نے جتنی کامیابی سے ایران کو یہ سمجھایا کہ آپ نے عرب کنٹریز پہ اٹیک نہیں کرنا، یعنی ان کی سول جو بھی ہیں جو جگہیں ہیں ان کو اپنے نشانہ نہیں بنانا. یہ بھی پاکستان کی کامیابی تھی. ادروائز یہ جنگ بہت پھیل سکتی تھی اور اس کا دھواں 100% پاکستان تک آتا ہی آتا، کیونکہ آپ امریکہ سعودی عربیہ کے ساتھ آپ ایک پیکٹ میں ہیں اینڈ دیٹ از اے ڈیفینس پیکٹ. بٹ بسائڈ دیٹ کہ یہ تو ایک سینیریو تھا، لیکن اصل کامیابی پاکستان کو ملتی ہے کہ جب پاکستان ایک بیک ڈور اور اتنی خاموش ڈپلومیسی اتنے زبردست طریقے سے پاکستان نے انگیج کیا ایران کو بھی، ایران کے ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ کو انگیج کیا. اور جب امریکن پریزیڈنٹ کا بیان آتا ہے کہ دس وار از گوئنگ ٹو بی اینڈ اور یہ سیز فائر ہو رہا ہے فار نیکسٹ 5 days، یہاں تک کہ ایران کی بہت سارے لیڈرز ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس یہ خبر نہیں ہے، لیکن اس کے ٹھیک 30 منٹ بعد وہی کنفرم کرتے ہیں یس دس از ٹرو. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی اتنی اسٹرانگ تھی، اور اسے کہا جاتا ہے اسٹریٹجیکل ڈپلومیسی. تو پاکستان کے نے یہ جو کیا ہے، اور اب پاکستان میں آج سے جو شروع ہو رہی ہے جے ڈی وینس آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ایجپٹ کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں، مصر کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں. تو آئی ہوپ کہ اگر پاکستان اسے کسی طریقے سے سکسیسفل کر گیا اس سارے پیس پروسیس کو، اور شروع میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز کہتی ہیں کہ نہیں ہم یہ شرط نہیں مانتے، ہم یہ شرط نہیں مانتے. ایک میری بات یاد رکھیے گا، انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں کچھ شرطیں وہ ہوتی ہیں جو ٹیبل پہ ہوتی ہیں، کچھ شرطیں وہ ہوتی ہیں جو انڈر دا ٹیبل ہوتی ہیں. تو یہ میری بات یاد رکھیے کہ انڈر دا ٹیبل والی زیادہ مانی جاتی ہے یا اوور دا ٹیبل والی زیادہ مانی جاتی ہے؟ انڈر دا ٹیبل والی زیادہ مانی جاتی ہیں. تو وہ انڈر دا ٹیبل جو نیگوسیشن اس وقت ہو رہی ہے جس میں پاکستان کی پوری ٹیم جو ہے ہماری وہ انگیج ہے، اس کے علاوہ دنیا سے 2 3 4 ممالک اور جو دوست ممالک ہیں وہ انگیج ہے. اٹ مینس ڈیفینیٹلی کہ پاکستان کو ایک گلوبل ایک آگی ہے کہ یہ وہ مذاکرات ہیں جو ویانا میں یا جنیوا میں یا واشنگٹن میں نہیں ہو رہے، یا ماسکو میں نہیں ہو رہے، یا شنگھائی میں نہیں ہو رہے، یہ کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ یہ پاکستان میں ہو رہے ہیں. تو پوری دنیا کا میڈیا، پوری دنیا اس وقت اس چیز پہ نظریں ٹکا کے بیٹھی ہے کہ وائی پاکستان ہیو دیٹ کائنڈ آف وائٹل رول، کہ جہاں پہ وہ پوری دنیا کو یعنی اس وار کو جس کا کوئی سرا نہیں پکڑائی دے رہا تھا کہ اس وار کو روکا کیسے جائے. اینڈ اٹ ہیو بین 1 month past کہ یہ ڈسٹرکشن اور ڈسٹرکشن ابھی بھی جاری ہے. صرف امریکہ ہیو پل آؤٹ ہمسیلف فرام دس وار، اسرائیل اور ایران کے حملے جاری ہیں ابھی بھی. ٹھیک ہے. تو ایک تو بلکہ میزائل بھی انہوں نے داغ دیا ہے اس کے اوپر، تو شکر پاکستان لکھ کے اسرائیل کے اوپر. تو دس از ہیپننگ. جیسے آپریشن سندور تھا، رائٹ، اب نیا آپریشن کو انہوں نے کیا نام دے دیا ہے؟
अभी तो पहले तो वो अपने संदूर की फिक्र करें, अभी तो फातिमा अभी वो संदूर के निशानात खत्म नहीं हुए हैं। सिंदूर के निशानात तो खत्म नहीं हुए, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया अगर देखा जाए या मोदी मीडिया देखा जाए या मोदी, मैं आपको बड़ी देर पहले कह चुका हूं, फिर भी वो इस चीज को कर रहे हैं कि हम लोग करेंगे, हम लोग वॉर करेंगे। व्हाई हम लोग वॉर करेंगे? तो मैं आपको बताता हूं कि वो जितनी मर्जी बातें कर लें, दे आर नॉट इन अ पोजीशन फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 1 डेकेड कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्ट्रेटेजिकल ऑफेंस करने की कोशिश भी कर सके। मतलब कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते कुछ हैं वो नहीं होगा। गरजते ये नहीं। सारी बातें हैं, पूरी दुनिया का फोकस पाकिस्तान है। चलें ठीक है सर, ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ पाकिस्तान इमेज है, पाकिस्तान की इमेज ग्लोबली क्या बनती जा रही है? अच्छा, एक ग्लोबल इमेज एक पाकिस्तान की बनी थी। एक तो 1971 16 दिसंबर एक पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स जिसे मैं ब्लैक डे कहता हूँ, कि जब बांग्लादेश अलहदा हुआ। लेकिन उससे पहले 1971 में एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था कि जिसे ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर कहा गया था, और वो था कि पाकिस्तान से ने डिप्लोमेटिक टाइज जो कि नहीं थी किसकी, अमेरिका की और चाइना की, और जिस पे एक बहुत बड़ा एक पूरी दुनिया में एक रेड अलर्ट सा था, और उस पे पाकिस्तान ने काम किया था। और हमने यहाँ से उनके हेनरी किसिंजर को बुला के फिर ही वेंट टू बीजिंग, और उसके बाद वो डिप्लोमेटिक टाइज बनी, और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फिर उसके बाद विजिट किया बीजिंग को। और ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस थी कि पाकिस्तान इज द कंट्री जिसने चाइना को उस बंद विंडो से बाहर निकाला, और अमेरिका ने उसे रिकॉग्नाइज किया। और हेनरी किसिंजर का, और फिर उनके प्रेसिडेंट थे बड़े मशहूर, तो उनका एक बड़ा, और फिर चेयरमैन माओ, एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी थी। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस वो थी। और उससे भी बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस क्या हो सकती है कि अगर आज पाकिस्तान इस चेस बोर्ड पे अपने तमाम इशारे सही तरीके से चल के, और ये फातिमा मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, 5 दिन का टाइम है कि 5 दिन के लिए वॉर रुकी गई, उसके बाद ये डायलॉग, लेकिन उस पे भी हमले चल रहे थे, चीजें जारी थी, डिस्ट्रक्शन भी जारी थी। ये 5 दिन एक्सटेंड भी होंगे, ये मैं आज आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि ये 5 दिन का टाइम एक्सटेंड होगा, नंबर 1। ओके। नंबर 2, ये डायलॉग का सेकंड राउंड भी हो सकता है इसके बाद, ठीक है, थर्ड राउंड भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पहले ही राउंड में ये डायलॉग सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि बोथ पार्टीज दे वांट टू गेट अ फेस, दोनों को फेस चाहिए। ईरानीज ये कहते हैं कि वी डोंट वांट टू बी ऑन अ लूजर साइड। अब ईरान क्या कहेगा कि ठीक है, आपने हमारे जो इतने $100 बिलियन के आपने एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं, आप वो छोड़ दें, या हमें पेट्रोल एक्सपोर्ट करने की लीगली हमें परमिशन दे दे, जो कि ईरान के पास पिछले 45 साल से 46 साल से नहीं है। तो इसका एक ईरान इस साइड पे विनर हो सकता है, ईरान अपनी निगोशिएशन टेबल पे ये बात रखेगा। और यही वो बात है जहां पे मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो ईरान से पेट्रोलियम और गैस की एक्सेस ले ले, जिससे पाकिस्तान अपने एनर्जी क्राइसिस से बाहर निकल सकता है और वहां पे जा सकता है इकोनॉमिकली, जहां पे हम हमेशा ख्वाब देखते हैं। ठीक है सर, और इंडियन मीडिया के कमेंट्स और पीटीआई का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इसका क्या रोल है? इंडियन मीडिया जिसे गोदी मीडिया, अब इंडियन मीडिया ने, देखिए सारा गोदी मीडिया नहीं है, कई लोगों ने बड़े कमेंट किए, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने एक तलवार पे चल के, अब उन्होंने हिंदी में कहा संतुलन, जिसे हम बैलेंस कहते हैं, वो बनाए रखा जी, कि उन्होंने तवाज़न बनाए रखा। और वो तवाज़न क्या था कि पाकिस्तान ने बोथ साइड और लफ्ज़ इस्तेमाल किया तलवार पे चल के, और ये तलवार पे चल के पाकिस्तान यहाँ तक, जो पाकिस्तान का सिनेरियो था हमारे अरब कंट्रीज के साथ, डेफिनेटली हमारा बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। देखिए हमारा जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है, हमारे वहाँ पे मुकद्दस मकामात हैं, हमारी बहुत बड़ी रेमिटेंस वो वहाँ से आती है, और अगर ये रेमिटेंस नहीं आती तो पाकिस्तान कुड बी इन अ बैकलैश। तो पाकिस्तान ने, अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया के मोदी साहब 2 दिन पहले पहुंच के इसराइल, वहां पे पहुंच के उन्होंने कह दिया जी कि आप सनातन धर्म के बानी। अब ये सनातन की ये जो इस्तेलाह शुरू कर दी है ना, ये मोदी ही कर सकता है, पता नहीं इसके वो मतलब क्या लेता है सनातन की। अगर यही डेफिनेशन है तो फिर तो मोदी से ज्यादा जो है ना हम एक अल्लाह के मानने वाले। सनातन का मतलब है कि देयर इज वन गॉड, ओके ठीक है। तो वो ये तो मुसलमान कहते हैं कि देयर इज वन गॉड। तो अब वहां पे एक तो ये हो रहा है, फिर वहां के मीडिया ने बड़े बड़े जो उनके एनालिस्ट हैं उन्होंने बैठ के उन्होंने कहा कि मोदी की टेक्निकली, जिसे ये विजय गुरु और वो पता नहीं कौन सा दुनिया का गुरु और जग का गुरु, पता नहीं अपने ये कितने भगवान बना रखे हैं, सेल्फ मेड गुरुज जो हैं इनके,
انہوں نے کہا جی ہم یہ سارا کچھ تھے تو مودی صاحب آپ نے یہ کیا کیا, آج پاکستان اس میڈیشن ٹیبل پہ بیٹھا ہے, آج ساری دنیا کی توجہ پاکستان پہ ہے, آج who is the key player, that is پاکستان. سو وہ جو ایک امپیکٹ تھا, اور وہ آج سے اگر ہم 1 سال پہلے چلے جائیں اپریل میں پوری دنیا پاکستان پہ پلی پڑی تھی. وہ تو ایک 10 مئی کا ایک انسیڈنٹ ہوا, اور جس میں وہ ہمارے ٹرمپ صاحب اکثر ایک آدھ تیارہ بڑھا بھی دیتے ہیں. اچھا ایک پریڈکشن اور ہے, کسی نے ایسی بھی پریڈکشن کی, اس نے کہا جی تیارے کئی زیادہ ہے, پاکستانی گورنمنٹ جان کے نہیں بتا رہی. کیوں نہیں بتا رہی؟ کہ انڈیا کی بہت زیادہ بےزتی نہ ہو. اچھا تو مطلب کہ گودی میڈیا کو پروٹیکٹ کر رہا ہے پاکستان. وہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم نے تھپڑ مارے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں بتاتے 15 مارے ہیں 12 مارے ہیں, ہم نے مارے زیادہ ہی ہوں گے چونکہ سر ایکچولی اب دیکھیں ٹرمپ پاگل نہیں ہے. ٹرمپ اگر ایک بات بار بار کہہ رہا ہے, از اے پریزیڈنٹ آف امریکہ, آپ اسے ایزی نہیں لے سکتے. اگر وہ کوئی بات کہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی بات کی اتھینٹسٹی سے یہ بات کہہ رہا ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یو کین ناٹ ڈیفر اے اسٹیٹمنٹ. اگر وہ بار بار کہہ رہا ہے تو ٹھیک کہہ رہا. اب وہی انڈین میڈیا جو پاکستان کو کبھی پتہ نہیں کیا آتنکواد کا گھر, یہ آتنکواد پتہ نہیں انہوں نے لفظ کہاں سے ایجاد کر لیا. آتنکواد ہی اگر مسئلہ ہے تو پہلے تو انڈیا ذرا اپنی ہیومن رپورٹ, جو ہیومن انالیسس رپورٹ ہے, وہ تو ذرا پبلک کرے. وہ ذرا بتائے تو صحیح کہ ریسنٹلی کشمیر میں انہوں نے کیا کیا ہے, وہاں پہ کیسے, اور اس یونیورسٹی کو کیوں بند کر دیا گیا جہاں پہ میڈیکل میں تقریباً تمام اسٹوڈنٹس جو تھے وہ مسلمان تھے جو کوالیفائی کر گئے تھے. اور اس کے اور کئی ایسی چیزیں ہیں. پھر یہ ان کی ایک اچھائی ہے یا برائی ہے, میں ان کی برائی, ویسے تو برائی ہے لیکن میں اچھائی کہتا ہوں کہ جب بھی یہ مسلمانوں کو دکھاتے ہیں اپنی سو کالڈ اینیمیٹڈ موویز میں کہ مسلمان ہیں اور وہ بڑا لمبا چوڑا سا ایک بندہ ہوگا اور وہ جائے گا اور وہ انڈیا میں جا کے اس نے کوئی 100-200 بندوں کو مار دیا, کتنے دھماکے کر دیے, تو یہ کر کے آپ اور کچھ نہیں کر رہے, آپ اپنی عوام پہ خود ہی ہمارا خوف بٹھا رہے ہیں. اور میں اس کے لیے آپ لوگوں کا ویسے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ایک بھی گھستا ہے تو وہ بہتوں کو مار دیتا ہے. تو اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر آپ اس دن سے بچیں جس دن پاکستان کے لوگ یہاں سے وہاں پہ گھسیں گے. اور میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں فاطمہ, دلی کے لال قلعے پہ ایک دن ہمارا جھنڈا ضرور لہرائے گا. کیا بات ہے سر, اللہ کرے وہ دن جلدی آئے. اور اسی کے ساتھ ہم دونوں کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.